الله أكبر الله أكبر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. صدق اللہ العظیم. حاضرین کرام، قرآن مجید کی روشنی میں خدمت خلق، حقوق العباد، نفع بخشی، ہمدردی اور غمخواری اور انفاق فی سبیل اللہ سے متعلق خطابات کا سلسلہ چل رہا ہے، اور سورہ بقرہ کی آیات کی روشنی میں ہم ان حقائق کو بیان کر رہے ہیں۔ اب تک کے سلسلے میں سورہ بقرہ کی 175 آیات تک کا سلسلہ ختم ہو چکا تھا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر قصاص فرض کیا گیا ہے۔ کتب علیکم القصاص، قصاص سے حقوق العباد کا کیا تعلق ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں آگے فرمایا ہے: وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ تمہارے لیے قصاص میں زندگانی ہے اے عقل مندو۔ انسانوں کی زندگی محفوظ ہوتی ہے قصاص کے قانون پر عمل پیرا ہونے سے۔ دنیا میں جب تک یہ قانون نافذ رہے گا کہ کسی آدمی کے قتل پر قاتل کو قتل کیا جائے گا، تو یہ ایسی سزا ہے جس سزا کے سننے کے بعد، جس سزا کو دیکھنے کے بعد اپنی آنکھوں سے آدمی عبرت حاصل کرے گا، اس کے دل میں خوف چھائے گا، پھر اس کی وجہ سے کہ ایک مقتول کے قاتل کو قتل کرنے کی وجہ سے، جس نے ناحق قتل کیا ہے، قاتل کو بدلے میں اگر قتل کیا جاتا ہے تو اس سے ہزاروں کو عبرت ملتی ہے اور ہزاروں لوگوں کی جانیں بچتی ہیں۔ تو قرآن مجید نے انسانوں کی جانوں کی حفاظت کا کام کیا ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ تمہارے لیے قصاص کا جو قانون قرآن مجید نے بیان کیا ہے اس میں زندگانی ہے۔ بظاہر ظلم نظر آتا ہے کہ ایک آدمی کو قتل کر دیا گیا، پھر اس کو قتل کیا جا رہا ہے قاتل کو، وہ ظلم نہیں ہے، وہ انصاف ہے، اور بلکہ پوری انسانیت پر ایک احسان ہے کہ ایک آدمی کے قتل پر قاتل کو، جس نے ناحق قتل کیا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے تو ہزاروں لوگوں کی جانیں محفوظ ہو جاتی ہے۔ یہ انسانیت ہے، اس میں یہ انسانیت کے خلاف کوئی عمل نہیں ہے۔ اسلام جانوں کے تحفظ کی فکر کرتا ہے، اسی لیے قرآن مجید نے اس حقیقت کو بتلایا کہ جو کوئی شخص کسی کو ناحق قتل کرتا ہے، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا،
جس نے کسی کو ناحق قتل کیا، ایک جان لی کسی کی، اس نے ایک جان نہیں لی بلکہ پوری انسانیت کا قتل کیا ہے۔ تو اسلام جانوں کے تحفظ کی ضمانت لیتا ہے اور اس بات کی فکر کرتا ہے کہ دنیا میں امن قائم رہے، قتل و غارت گیری کا رواج نہ رہے۔ قتل و غارت گیری کے رواج کو ختم کرنے کے لیے اسلام نے قصاص کا قانون نافذ کیا، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى۔ کسی آزاد کو قتل کیا گیا تو آزاد کے بدلے میں آزاد، غلام کے بدلے میں غلام، عورت کے بدلے میں عورت۔ اور بدلہ لینے کی بات بھی ہے اسلام میں، اگرچہ کہ معاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اگر معاف کر دو تو بہت اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، لیکن انتقام کی اجازت اور گنجائش اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ انتقام کا خوف جب رہے گا تو پھر دوبارہ اس جرم کے کرنے کا ارادہ اور اس کی ہمت نہیں کرے گا۔ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو کوئی تمہارے اوپر زیادتی کرے تو تم بھی اسی کے بقدر زیادتی کرو جیسے اس نے زیادتی کی ہے۔ اگر کسی نے کسی کا دانت توڑا ہے تو تم بھی بدلے میں دانت توڑ سکتے ہو، اس کی اجازت ہے، توڑنا ضروری نہیں ہے، لیکن اس میں حد باقی رکھی گئی ہے کہ جس قدر اس نے زیادتی کی ہے تم بھی اسی قدر زیادتی کرو، اس سے زیادہ زیادتی کرو گے تو اللہ کے ہاں ظالم بن جاؤ گے، اور یہ ظلم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں، اور اللہ تعالیٰ ظالمین کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ظلم کو بھی پسند نہیں کرتے، ظلم کرنے والوں کو بھی پسند نہیں کرتے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں ہم حقوق العباد سمجھ رہے ہیں، انصاف کا مزاج قرآن مجید دیتا ہے، انسانوں کا تحفظ قرآن مجید کرتا ہے، جانوں کی حفاظت کرتا ہے قرآن مجید۔ یہ اسلام کا پیغام ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کا اعلان فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم ایاما معدودات۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، یہ گنتی کے چند دن ہیں، ایک مہینہ 29 دن یا 30 دن۔ لیکن روزے کی فرضیت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے بڑے رحیم ہیں کہ پروردگار عالم نے ان لوگوں پر جن لوگوں کے لیے روزہ رکھنا دشوار ہوتا ہو، بیماری کی وجہ سے یا سفر کی حالت میں ہونے کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نہیں ہے کہ بیمار ہو جب بھی روزہ رکھو، سخت بیماری کے عالم میں بھی تمہیں روزہ رکھنا پڑے گا، سفر کی حالت میں ہو جب بھی تمہیں سفر کی دشواریوں کے ساتھ روزے کی دشواری کو برداشت کرنا ہوگا، نہیں۔ قرآن مجید نے اس کا لحاظ رکھا ہے، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو اس کے لیے روزہ چھوڑنے کا اختیار ہے، وہ روزہ چھوڑ دے اور بعد میں اس کی گنتی پوری کرے۔ اگر 3 دن بیمار رہا تو 3 روزے چھوڑ دے، اور رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد وہ 3 روزے مکمل کر لے۔ سفر میں 4 دن رہا، 4 دن روزے چھوڑ دے، سفر سے واپس آ گیا، رمضان کے روزے مکمل کیے، اس کے بعد 4 دن جو 4 روزے چھوٹے ہیں اس کی قضا کر لے۔ یہ آسانیاں ہیں۔ پروردگار بڑے ہی رحیم ہیں، کریم ہیں، اپنے بندوں کو اپنے رحم سے اشارہ دینا چاہتے ہیں کہ ہم جیسے اپنے بندوں پر رحم کرتے ہیں تم بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرو، ہم جیسے اپنے بندوں کو آسانی فراہم کرتے ہیں تم بھی ہمارے بندوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرو۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں، ولا یرید بکم العسر، اللہ تم کو تنگی میں ڈالنا نہیں چاہتے، مشقتوں میں ڈالنا نہیں چاہتے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سلسلے میں آسانی دینا چاہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدین یسر، کہ دین آسان ہے، دین میں مشکلیں نہیں ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کا عامل بنا کر بھیجا تو نصیحت فرمائی یسیرا ولا تعسیرا، دیکھو
لوگوں کو آسانی پہنچاؤ، مشکلات میں مت ڈالو، الجھنوں میں مت ڈالو، مشقتوں میں مت ڈالو۔ یہ دین اسلام لوگوں کے مزاج، لوگوں کی طاقت کو سامنے رکھ کر اس کے قوانین کو نافذ کیا گیا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی طاقت سے بڑھ کر، وسعت سے بڑھ کر، اس کی طاقت سے بڑھ کر اس کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ڈالتے۔ یہ قدرت کا قانون، یہ رب ذوالجلال کا دستور ہم سب کو بتلاتا ہے کہ ہمیں بھی آپس میں ایک دوسرے پر اتنا ہی بوجھ ڈالنا چاہیے جتنا کہ بوجھ ڈالا جا سکتا ہے۔ ایک استاد اپنے شاگرد پر اتنا ہی بوجھ ڈالے جتنا کہ شاگرد اس بوجھ کو اس کے سنبھالنے کی طاقت رکھتا ہو۔ ایک آدمی کو، مالک کو اپنے غلام پر اتنا ہی بوجھ ڈالنا چاہیے جتنا کہ وہ بوجھ اٹھا سکتا ہو۔ ایک گھر کی مالکہ کو اپنی نوکرانی کے اوپر کام کا اتنا ہی بوجھ ڈالنا چاہیے جتنا بوجھ کہ وہ سہ سکتی ہو۔ اس کی طاقت سے بڑھ کر اس کے اوپر بوجھ ڈالنا یہ ظلم ہے، یہ انصاف کے برخلاف ہے، یہ انسانیت کے برخلاف ہے۔ قرآن مجید ان ساری چیزوں کی طرف اشارے کرتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق شکنی کے سلسلے میں فرمایا، کسی کا حق مارنا یہ بھی گوارا نہیں اسلام کو۔ قرآن مجید ان ساری حقیقتوں پر نظر رکھتا ہے، ہماری معاشرتی زندگی کے سلسلے میں ہمارے معاملات پر گہری نظر رکھتا ہے، اور قرآن مجید میں وہ احکامات دیے گئے ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر جو افراط اور تفریط سے کام لیا جاتا ہے، حق شکنی کی جاتی ہے، لوگوں کے حقوق کو مارے جاتے ہیں۔ قرآن مجید اس دکھتی رگ پر ہاتھ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے پر مت کھاؤ۔ حق ہے تم کو کھا سکتے ہو، جس کا حق ہے، تمہارا اپنا حق ہے وہ لے سکتے ہو، لیکن ناحق طریقے سے ایک دوسرے کے مال کو مت کھاؤ، یہ حرام ہے۔ جیسے رشوت، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، حاکموں کے پاس جانا، رشوتیں دینا اور رشوت کے ذریعے سے ایک دوسرے کا حق مارنا، مار کر اپنا حق حاصل کرنا، یہ ناجائز ہے۔ تو قرآن مجید نے حق شکنی سے بھی روکا ہے۔ قرآن مجید حق ادائیگی کی تعلیم دیتا ہے اور حق شکنی سے منع کرتا ہے، اور دین اسلام حق ادائیگی کا نام ہے۔ دین کے تمام احکامات کا مطالبہ یہی ہے کہ اس میں حق ادائیگی ہے، اللہ کا حق، مخلوق کا حق۔ حق ادائیگی کا نام ہے دین، اللہ کا حق ادا کرنا، رسول کا حق ادا کرنا، قرآن مجید کا حق ادا کرنا، انسانوں کے حق ادا کرنا، ماں باپ کے حق ادا کرنا، بیوی کے حق ادا کرنا، شوہر کے حقوق ادا کرنا، رشتہ داروں کے حق ادا کرنا، بیماروں کے حق ادا کرنا، مسافروں کے حق ادا کرنا، تنگ دستوں کے حق ادا کرنا، یتیموں کے حق ادا کرنا، بیواؤں کے حق ادا کرنا، مصیبت زدہ افراد کے حق ادا کرنا، مقروضوں کے حق ادا کرنا، قیدیوں کے حق ادا کرنا، بڑوں کے حق ادا کرنا، چھوٹوں کے حق ادا کرنا، مہمانوں کے حقوق ادا کرنا، یہ سب حقوق کی ادائیگی کا نام ہے دین۔ اور کسی کا حق مارنا یہ اسلام کی تعلیمات کے بالکل مغایر ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے والفتنة اشد من القتل، ایک ہے قتل، قرآن مجید نے قتل سے بھی روکا ہے۔ ولا تقتلوا، تم قتل مت کرو کسی کا، ناجائز طور پر کسی کا قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن مجید نے قتل سے بھی روکا ہے، لیکن قتل سے بھی بڑھ کر ایک جرم ہے جس سے انسانی زندگیوں میں تباہی آتی ہے، خاندانوں میں تباہی آتی ہے، انسان ذہنی الجھن کا شکار ہو جاتا ہے، سکون اور اطمینان غارت ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فتنہ۔ والفتنة اشد من القتل، فتنہ کرنا، فتنہ برپا کر دینا، امن کے ماحول کو ختم کر دینا، سلامتی کا سایہ ختم کر دینا، اور الامن اور سلامتی کے ماحول میں فتنہ برپا کر دینا، تشدد برپا کر دینا، جھگڑے اور فساد پیدا کر دینا، یہ زیادہ ہے، بہت زیادہ جرم کی بات ہے قتل سے بڑھ کر۔ قتل سے بڑھ کر جرم ہے فتنہ، والفتنة اشد من القتل۔ تو قرآن مجید نے ان تمام برائیوں سے روکا ہے
جن برائیوں کے ارتکاب سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے ذہنی طور پر یا جسمانی طور پر۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 194 194، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ انفاق کا حکم دیا گیا ہے، یہ انفاق بھی حقوق العباد میں داخل ہے۔ ہمدردی اور غمخواری کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اپنا مال صرف اپنے آپ پر یا صرف اپنی بیوی اور بچوں ہی پر خرچ نہ کرے، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی ثواب کا باعث ہے، اپنے ماں باپ پر خرچ کرنا بھی ثواب کا باعث ہے، وہ بھی انفاق میں داخل ہے۔ اور انفاق میں یہ بھی داخل ہے کہ آدمی اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرے، غریبوں پر خرچ کرے، مسکینوں پر خرچ کرے، محتاجوں پر خرچ کرے، سائلوں پر خرچ کرے، یتیموں پر خرچ کرے، تنگ دستوں پر خرچ کرے، مسافروں پر خرچ کرے، قیدیوں پر خرچ کرے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ بار بار قرآن مجید میں فرما رہے ہیں، انفاق کا حکم دے رہے ہیں۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے اور بھی چیزیں ہیں، مسجد کی تعمیر میں خرچ کرنا، بورویل کی تنصیب میں خرچ کرنا، اعلاء کلمت الحق میں خرچ کرنا، فی سبیل اللہ، اسلام کی سربلندی کے لیے خرچ کرنا، اسلام کے غلبے کے لیے خرچ کرنا، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے خرچ کرنا، اسلام کے علوم کو پھیلانے میں خرچ کرنا، جیسے دینی مدارس ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ضرورت مندوں پر خرچ کرنا، مسکینوں پر خرچ کرنا۔ اس میں اعتدال ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ صرف مسجد پر ہی خرچ ہو یا صرف مدرسے ہی پر خرچ ہو، مسجد پر بھی خرچ ہو تاکہ مصلی نماز اطمینان کے ساتھ پڑھیں، مدارس پر بھی خرچ ہو تاکہ اس دنیا کے اندر اسلام کی سچی قیادت کرنے والے افراد پیدا ہوتے رہیں، جس کے بغیر اسلام کو غلبہ مل نہیں سکتا۔ مساجد کی رونق، منبر و محراب کی رونق یہ علماء ہیں، جو آج طالب علم کی شکل میں مدارس میں پڑھ رہے ہیں۔ ان مدارس کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ یہ مدارس میں پڑھنے والے طلباء کی کفالت ہو، ان کی ذمہ داری ہو، ان کی تعلیم کی ترقی پر امت مسلمہ غور کرے، ان کے کھانے پینے، ان کے طعام، ان کے قیام، ان کی بسہولت آرام گاہ کے سلسلے میں کوششیں ہوں، فکریں ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ مدارس اور مساجد کے ساتھ ساتھ اعتدال یہ بھی ہو کہ معاشرے کے اندر جو لوگ غربت کی سطح پر زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کی غربت کا بھی خیال ہو، معذوروں کا خیال ہو، مفلوجوں کا خیال ہو، بیواؤں کا خیال ہو، معمر افراد کا خیال ہو، ضرورت مندوں کا خیال ہو، بیماروں کا خیال ہو، حادثے کے شکار افراد کا خیال ہو، پچھڑے ہوئے طبقات کا خیال ہو، کمزوروں کا خیال ہو۔ یہ ساری چیزیں ہیں، انفاق میں یہ سب داخل ہیں۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ یہ آیت اس وقت میں نازل ہوئی جبکہ انصار میں سے بعض نے اپنے ہاتھ کو روک لیا تھا، جب خرچ کر رہے تھے تو کچھ دنوں کے لیے ہاتھ کو روک لیا تھا کہ اب تک تو خرچ کیا ٹھیک ہے، لیکن اب تھوڑا سا خرچ کرنے سے رک جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ نہیں، خرچ کرنے کا جو نظام ہے اس کو قائم رکھو، اپنے خرچ کرنے سے اپنے ہاتھ کو روک کر اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرتے رہو، نیکی کرتے رہو، لوگوں پر اپنا مال خرچ کرتے رہو۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نیک کام کرنے والوں کو محبوب نگاہوں سے دیکھتے ہیں، محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں جو لوگوں کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرتے ہیں۔ یہ ہے پیغام۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے سلسلے میں قرآن مجید میں اور سورہ بقرہ کی ان آیات میں جو آگے آ رہی ہیں، آپ غور کریں گے کہ زیادہ تر انفاق کے بارے میں بات کہی گئی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اور خرچ کریں گے جب ہی تو ضرورتیں پوری ہوں گی، خرچ کریں گے جب ہی تو مفلوک الحال افراد کی جو غربت کی سطح وہ ختم ہوگی یا کم ہوگی، خرچ کریں گے جب ہی تو کسی بھوکے کی بھوک مٹے گی، خرچ کریں گے جب ہی تو کسی ننگے کو کپڑا ملے گا، خرچ کریں گے جب ہی تو کسی غریب کے گھر کا چولہا جلے گا، اس کے بغیر ناممکن ہے۔ اسی لیے خرچ کا مزاج امت مسلمہ میں پیدا کیا گیا، اور الحمدللہ آج بھی امت مسلمہ میں راہ خداوندی میں خرچ کرنے والے افراد موجود ہیں، الحمدللہ۔ یہ اور بات ہے کہ زکوٰۃ جس حساب سے نکالنی چاہیے اس حساب سے نہیں نکالا جا رہا ہے۔ اگر ہندوستان کے بھر کے سارے مسلمان 100% مسلمان 100% زکوٰۃ جو ان کے اوپر فرض ہے، میں خیرات کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، صدقہ اور خیرات کی بات نہیں کہہ رہا ہوں،
فرض مقدار کی بات کہہ رہا ہوں کہ اگر ہندوستان کے سارے مسلمان حساب لگا کر شرعی روشنی میں، مسائل کی روشنی میں، فقہاء سے، مفتیان کرام سے، علماء کرام سے معلوم کر کے اپنے سونے کی، اپنے چاندی کی، اپنے مال تجارت کی، اپنے جتنے اثاثے کی، جتنا جو کچھ کہ ان کا بینک بیلنس ہے، اس کی پوری 100% زکوٰۃ اگر ہندوستان بھر کے 100% مسلمان ادا کر دیں گے تو یہ ایک چیلنج ہے کہ ہندوستان میں کوئی غریب اور کوئی بھیک مانگنے والا باقی نہیں رہے۔ اسی لیے بار بار توجہ دلائی جا رہی ہے کہ خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اسی لیے یسألونک ماذا ينفقون، اے پیارے پیغمبر، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں اللہ کی راہ میں، کس قدر خرچ کریں، کتنا خرچ کریں؟ قل کہہ دیجیے العفو، ضرورت سے زائد، جو تمہارے پاس ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ کرو۔ ایک آیت میں، یہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یسألونک ماذا ينفقون، پیغمبر لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کس پر خرچ کریں، کیسے خرچ کریں۔ قل، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قل کہہ دیجیے پیارے پیغمبر، ما انفقتم من خیر، جو کچھ بھلا مال، اچھا مال راہ خداوندی میں جو کچھ کہ تم خرچ کرتے ہو، اس کی فہرست ہم تم کو دیتے ہیں کہ فللوالدین، سب سے پہلے اپنے ماں باپ پر خرچ کرو۔ عجیب بات یہ ہے کہ لوگ کسی غریب کی مدد کرنے کو ثواب سمجھتے ہیں، کسی یتیم کو دینے پر ثواب تصور کرتے ہیں، لیکن اپنے ماں باپ کو اپنی محنت کی کمائی دینے کو ثواب نہیں سمجھتے۔ بہت بڑا تیر مار دیا، احسان جتاتے ہیں اپنے ماں باپ پر کہ ہم نے تم کو اتنا دیا اور اتنا دیا۔ کبھی باپ نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ ہم نے تم کو پالا پوسا، تربیت کی، تم کو اٹھایا، جگایا، نہلایا، دھلایا، پلایا، کھلایا اور پڑھایا، تم کو اس قابل بنایا، لیکن زندگی بھر 20-25 سال تک ایک ماں اور باپ اپنے بچے پر اپنی زندگی کا اثاثہ خرچ کرتے ہیں، لیکن ان کی زبان سے احسان جتانے کا کوئی لفظ نہیں نکلتا۔ مگر 1-2 سال اولاد اپنی محنت کی کمائی اپنے ماں باپ پر خرچ کرتی ہے تو احسان جتانے والے جملے فوراً نکلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اپنا مال سب سے پہلے جس پر خرچ کرنا ہے وہ ہے ماں باپ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ترتیب بتا رہے ہیں، فللوالدین، اپنے ماں باپ پر خرچ کرو، والاقربین، اور اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ اقربین کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جو قریب ہیں، چراغ تلے اندھیرا والا معاملہ ہو جاتا ہے۔ آدمی سب کو دے رہا ہے، مسجدوں میں دے رہا ہے، مدارس میں دے رہا ہے، دور دور کے لوگوں کو دے رہا ہے، نام و نمود بھی ہو رہا ہے، اس میں سب کچھ ہو رہا ہے، شہرت ہو رہی ہے، ریاکاری ہو رہی ہے، اور خود اپنے قریب میں جو لوگ ہیں ان پر اپنا مال خرچ نہیں کرتا۔ رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، بعض مرتبہ بھانجی ہوتی ہے، مطلقہ ہوتی ہے، بھتیجی ہوتی ہے، بے وگی کی زندگی بسر کر رہی ہوتی ہے، خالہ ہوتی ہے، غربت کی سطح پر کسی غریب محلے میں چھوٹے سے جھونپڑے میں زندگی بسر کر رہی ہوتی ہے، نانی یا دادی ہوتی ہے، اور جوانی کی طاقت، عہدے کی اونچائی کی بنیاد پر یہ فاش علاقے میں اپنی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، اور اپنے بچپن میں جس نانی یا دادی کی گود میں بیٹھ کر 2 نوالے اس کے ہاتھوں سے کھایا کرتا تھا، آج اس کی دولت نے اس کو اپنی نانی کی صورت دیکھنے سے محروم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے حالات پر غور کرو، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے قریب کے رشتہ دار، اقربین رشتہ داروں پر پہلے خرچ کرو، ماں باپ پر، پھر رشتہ داروں پر، والیتاما، اس کے بعد یتیموں پر خرچ کرو، والمساکین، اور مساکین پر خرچ کرو، ابن سبیل اور مسافروں پر خرچ کرو، وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ یاد رکھو یہ جو خرچ کر رہے ہو یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے یا لوگوں کے علم میں آنے کے لیے نہیں ہے، جو کچھ کہ تم خرچ کر رہے ہو اللہ اس کو جانتا ہے، اور اللہ جان لے تو کافی ہے، کسی اور کے جاننے کی کیا ضرورت ہے۔ جس کے ہاتھ میں اجر و ثواب ہے اور جس نیت سے ہم یہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، وہ جس راہ پر خرچ کر رہے ہیں، جس طریقے پر خرچ کر رہے ہیں، جتنا خرچ کر رہے ہیں، جس کے نام پر خرچ کر رہے ہیں، اس کو معلوم ہے کہ تم کیا خرچ کر رہے ہو، کتنا خرچ کر رہے ہو، کس نیت سے خرچ کر رہے ہو، اللہ کو معلوم ہے، اس کو بتلانے کی ضرورت نہیں ہے، جس کو بتلانا تھا اس کو تو بتلا دیا۔ یہ ہے انفاق، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اور ہے دیکھیے
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، ایک اور آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 218۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ پوچھتے تھے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کی راہ میں کس قدر خرچ کریں؟ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، کہہ دیجئے کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو وہ خرچ کرو۔ لیکن یہ آیت زکوٰۃ کی وجہ سے منسوخ، زکوٰۃ کا جو حکم آیا، جب زکوٰۃ والی آیت نازل ہوئی انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، یہ آیت جب نازل ہوئی اور زکوٰۃ فرض کر دی گئی کہ تمہارے مال میں سے اتنے فیصد تم کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اس کا نصاب بتلا دیا گیا، تو پھر یہ آیت منسوخ ہو گئی جو قل العفو، ضرورت سے زائد۔ ورنہ اگر یہ آیت اگر منسوخ نہ ہوتی تو ہمارے پاس ہمارے گھر میں ضرورت سے زیادہ جتنا مال ہے وہ سب راہ خداوندی میں خرچ کرنا فرض ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اختیار دیا کہ ہم خود بھی جو چیزیں ہمارے پاس موجود ہوں ضرورت کی وہ استعمال کریں، ضرورت سے زائد بھی کچھ رکھیں، آئندہ زندگی کے لیے بھی رکھیں، اس کی اجازت دی گئی ہے۔ اور اس کے بعد وراثت کا حکم نازل کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219، اس پر بھی غور کیجیے، یہ بھی حقوق العباد سے متعلق ہے۔ آپ غور کیجیے کہ قرآن مجید میں حقوق العباد سے متعلق کتنی آیتیں ہیں اور کس قدر حقوق العباد، ہمدردی، احسان، غمخواری، ایک دوسرے پر رحم دلی اور نفع بخشی اور خدمت، ان تمام امور سے متعلق کتنے احکامات نافذ کیے گئے ہیں۔ ان تمام کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 میں 219 اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اے پیارے پیغمبر لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اس آیت کو سمجھنے سے پہلے اس بات پر غور کیجیے کہ یتیموں کے سلسلے میں قرآن مجید میں جو ہدایات دی گئی ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا تھا کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ دیکھو یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی احتیاط رکھو، یتیم کا جو مال ہے یہ یتیم ہی پر خرچ ہونا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یتیم کے مال کو اپنی ذات پر خرچ کر لو اور اس کا استحصال ہو جائے، ناجائز طریقے سے اس کا مال ہو جائے، استعمال نہ کر لو۔ یعنی جس کا باپ مر جائے اور یتیم بیچارہ نادان ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، کم عقل ہوتا ہے، اس کے پاس اپنی مال کو خرچ کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، ظاہر ہے کہ تم سرپرستی کرتے ہو، اس کی کفالت کرتے ہو، لیکن کفالت کے درمیان اور سرپرستی کے دوران ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم یتیم کے مال کو خود اپنی ذات پر خرچ کر لو۔ اسی لیے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اور ایک جگہ فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ جو لوگ یتیم کے مال کو ناحق کھاتے ہیں گویا کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ کھا رہے ہیں، منع کر دیا گیا۔ جب اس قسم کی سخت ترین وعیدیں آئیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں خوف چھا گیا، بہت احتیاط کرنے لگے۔ اس قدر احتیاط کہ یتیم کا پکوان الگ اور اپنا پکوان الگ، ظاہر ہے کہ اس میں تھوڑی سی دشواری ہونے لگی۔ اب یہ یتیم ہے تو اس کا کھانا ہی الگ، اس کی چیزوں کو اسی کے لیے استعمال کرنا، خلط ملط نہیں ہونا چاہیے، اس لیے بہت زیادہ احتیاط ہونے لگا۔ تو پھر لوگ سوال کرنے لگے یتیموں کے بارے میں، یسألونک عن الیتامی، یتیموں کے بارے میں لوگ سوال کر رہے ہیں۔ اے پیارے پیغمبر لوگ آپ سے سوال کرتے یتیموں کے بارے میں، لیکن اصل چیز یتیموں کے مال کے استعمال کے سلسلے میں اصل جو چیز اس میں روحانیت ہے، روح ہے، وہ یہ ہے کہ اصلاح لہم خیر، قل اصلاح لہم خیر، ان کے ساتھ درستگی کا معاملہ، صاف و شفاف نیت کے ساتھ ان کی افادیت کی نیت، وہ اصل چیز ہوتی ہے۔ اصلاح لہم خیر، ان کی درستگی، ان کو اچھا رکھنا، یہی اصل چیز ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ان کے مال میں اختلاط کرتے ہو، یعنی اگر ان کا پکوان تمہارا پکوان مل جل کر ہوتا ہے تو پھر تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اپنے بھائی کی طرح ہیں۔ اسی لیے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ یتیم کے مال اور تمہارا مال جو ہے مخلوط ہو جائے، ایک دوسرے کے دونوں کا پکوان ایک ساتھ ہو جائے، دونوں مل کر کھائیں،
تھوڑا بہت ادھر ادھر مل جاتا ہے، لیکن اصل چیز بگاڑ کو دور کرنا، مصلح ہونا چاہیے، مفسد نہیں ہونا چاہیے۔ نیتوں میں بگاڑ نہیں آنا چاہیے کہ اس کا مال میرے اوپر زیادہ خرچ ہو جائے، بلکہ مصلح بننا چاہیے، اچھی نیت رکھنی چاہیے کہ میرا مال اگرچہ کہ اس میں زیادہ ہو جائے، یتیم پر خرچ ہو جائے، یتیم کا مال مجھ پر زیادہ خرچ نہ ہو، مجھ پر خرچ نہ ہو۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کون مصلح ہے، کون اچھی نیت رکھتا ہے یتیموں کے حق میں اور کون بری نیت رکھتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ بہرحال میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ قرآن مجید میں یتیموں کے مال کے استعمال کے سلسلے میں اعتدال قائم رکھنے اور افراط و تفریط سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اور بہت احتیاط اور محتاط رویہ اختیار کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، اور بتایا اور کس طرح حقوق العباد کی رعایت ہے، بندوں کے حقوق کی رعایتیں دیکھیے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 223 اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ۔ اس آیت کا تعلق ایک واقعے سے ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے ہی سخی اور فیاض تھے، سخاوت کیا کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کیا کرتے تھے، دینانہ خاموش انداز میں بہت ان کا تھا۔ حضرت مستح نامی ایک صحابی تھے، ان پر بھی وہ اپنا مال خرچ کرتے تھے، وہ ظاہر بات ہے کچھ مفلوق الحال تھے، لیکن افک کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر بہتان کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، افک کا واقعہ، اور اس میں تھوڑا سا حضرت مستح کے بارے میں بھی حضرت ابوبکر صدیق کو اس بات کی اطلاع ملی کہ حضرت مستح سے بھی کچھ بے احتیاطی اس سلسلے میں ہوئی ہے، اس معاملے میں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی کہ وہ مستح پر احسان کا معاملہ نہیں کریں گے، جو دینا دلانا تھا وہ معاملہ نہیں رکھیں گے، قسم کھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس واقعے کی بنیاد پر منع کیا اس کام سے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، کہ لوگوں کے ساتھ صلح صفائی اور لوگوں کے ساتھ اچھائی اور لوگوں کے ساتھ نیکی اور تقوی کے جو کام ہیں، ان کاموں کے سلسلے میں تم قسمیں کھا کر اس کو آڑ مت بناؤ۔ اللہ اکبر، یہ ہے چھوٹی چیز معلوم ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے کس قدر پیار ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آدمی جو کام اچھے کام کرتا چلا آ رہا ہے، کسی چیز کو بنیاد کو بنا کر وہ اس اچھے کام سے رک نہ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اسی لیے ہماری موجودہ زندگی میں بھی ہمیں ان ساری چیزوں پر نظریں رکھنی چاہیے۔ بعض مرتبہ حالات آ جاتے ہیں، ہم لوگ کسی کے اوپر خرچ کرتے رہتے ہیں، اچانک کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے اور کسی کے بارے میں ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے ہمارے خلاف کچھ غیبت کی ہے، ہمارے بارے میں کچھ بات کہی ہے، ہم فوراً دل میں یہ تہیہ کر لیتے ہیں کہ اچھا میں اس کے اوپر اتنا احسان کرتا ہوں، ہمارے ساتھ یہ برتاؤ کیا رہتا ہے، اچھا ہم بھی آئندہ ان کے پر احسان نہیں کریں گے۔ یہ بات ہمارے اپنے کلچر میں ہوتی ہے، روزمرہ کی زندگی کے اندر اس قسم کے واقعات آتے جاتے رہتے ہیں، اور یہ آیت سبق ہے ہم سب کے لیے ہماری موجودہ زندگی میں جو حالات پیش آ جاتے ہیں، کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ مسلمان کی شان یہ ہوتی ہے کہ مسلمان معاف کر دیتا ہے۔ ظلم کرنے والوں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ سلمن قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، کہ جو تجھ سے ٹوٹ جائے اپنا رشتہ توڑ لے، تو اس سے اپنے رشتے کو جوڑ لے، جو تجھ پر ظلم کرے تو اس کو معاف کر دے، جو تیرے ساتھ برا برتاؤ کرے تو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ اللہ اکبر، یہ تعلیمات ہیں پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور دیکھیے طلاق کے سلسلے میں جب آدمی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، موجودہ یعنی زمانے جاہلیت کی بات ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شروع ہی میں ابتدا میں کچھ لوگ وہ تھے جو اپنی بیویوں کو طلاق دیتے تھے، اور عدت کی مدت ختم ہونے سے کچھ دن پہلے پھر رجوع کر لیتے تھے، پھر طلاق دے دیتے تھے، پھر رجوع کرتے تھے، پھر طلاق دے دیتے تھے، عورت کی زندگی کو اجیرن کر دیتے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند نہیں کہ کسی کی زندگی کو اجیرن کیا جائے، کسی کو تکلیف دی جائے، کسی کو مشقت میں ڈالا جائے، اور کسی کے سکون کو چھین لیا جائے، اور کسی کو الجھنوں میں مبتلا کر دیا جائے، یہ پسند نہیں ہے۔
اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کے سلسلے میں بھی احکامات نافذ فرمائے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو وہاں صرف دو راستے اختیار کرو، یا تو یہ کہ دوبارہ ان کو رجوع کر کے اپنے پاس پوری طرح رکھ لو بیوی بنا کر، یا یہ کہ ان کو پوری طرح معروف طریقے سے جو کچھ دینا دلانا ہے دے کر رخصت کر دو۔ یہ تیسری چیز جو ہوتی ہے نقصان پر نقصان دے کر الجھنوں میں رکھ کر طلاق دو پھر رجوع کرو، پھر طلاق دو پھر رجوع کرو، معلق رکھو، لٹکائے رکھو، اس کی زندگی کو اجیرن کر دو، یہ درست نہیں ہے، یہ حد سے تجاوز کرنا ہے، یہ ظلم ہے یہ، اور اسلام ظلم کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کسی کی زندگی کو سے کھلواڑ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ تعلیمات ہیں قرآن مجید کی، قرآن مجید کو پڑھیے، قرآن مجید سے ہم قریب نہیں ہیں، اسی لیے تو ہماری زندگیوں کے اندر الجھنے ہیں۔ قرآن مجید ہمارے نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، ہم میسج پڑھتے ہیں، موبائل سے ہزاروں گھنٹے بات کرتے ہیں، ٹی وی چینلز دیکھتے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اپنا وقت پورا گزار رہے ہیں، لیکن قرآن مجید فرقان حمید جو ہماری زندگی کا دستور ہے، دستور حیات ہے، ہماری پوری زندگی اس قرآن مجید میں موجود ہے، زندگی کے سارے پہلوؤں پر روشنی جس قرآن مجید نے ڈالی ہے، آج وہ قرآن مجید ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے۔ ہم قرآن مجید کے بارے میں یہی سمجھتے ہیں کہ وہ صرف دعوت اللہ کی تعلیم دیتا ہے، صرف نماز کی تعلیم دیتا ہے، صرف روزے کی تعلیم دیتا ہے، صرف حج کا طریقہ بیان کرتا ہے، صرف قربانی کی باتیں کرتا ہے۔ نہیں، قرآن مجید جہاں ایمانی کیفیت پیدا کرتا ہے، خشوع و خضوع پیدا کرتا ہے، للہیت پیدا کرتا ہے، ہمارے نیتوں میں درستگی پیدا کرتا ہے، قرآن مجید جہاں ہم کو پکا نمازی اور پکا روزے دار بناتا ہے، وہیں ایک پکا اور سچا مسلمان بناتا ہے، صاف ستھرا شفاف مسلمان بناتا ہے، جس کی زندگی کے معاملات بالکل صاف ستھرے، جس کی معاشرت پاکیزہ، جس کے اخلاق اونچے اور عمدہ اور اعلیٰ، جس کا کردار معیاری، وہ بناتا ہے۔ قرآن مجید کو اگر ہم نے واقعاتاً پڑھ لیا، صرف تلاوتاً نہیں، صرف رسماً نہیں، صرف عقیدتاً نہیں، قرآن مجید کو عقیدتاً بھی پڑھنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرنی ہے، قرآن مجید کو کے معنی اور مطلب کو جاننا بھی ہے، اس کو سمجھنا بھی ہے، اس میں تفکر اور تدبر کرنا ہے، اور پھر اس پر عمل بھی کرنا ہے اور اس کو لوگوں تک پہنچانا بھی ہے۔ کتنے لوگ قرآن مجید کے مطالب سے محروم ہیں، اس طبقے تک اس قرآن مجید کو پہنچانے کی ذمہ داری بھی ہے ہماری، یہ حق ہے قرآن مجید کا۔ تو میں ضمنی طور پر یہ بات بتا رہا ہوں کہ قرآن مجید میں سب کچھ بیان کیا گیا ہے، ہماری زندگی اس کے اندر موجود ہے، اور بھی احکامات ہیں۔ دیکھیے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، یعنی جب طلاق دے دیں، طلاق دے دیا، اس کی عدت گزر گئی، اب اس عورت کو اختیار ہے کہ وہ کسی اور سے معروف طریقے سے نکاح کر لے، نیکی کا کام کر لے، لیکن بعض مرتبہ ضدی قسم کے شوہر وہ ہوتے ہیں جو طلاق دے دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کی عدت کے گزرنے کے بعد ان کے دوسرے نکاح میں روڑے اٹکاتے ہیں، درار ڈالتے ہیں، ان کی زندگی کو اجیرن کرتے ہیں، ان کو دق کرتے ہیں، ٹارچر کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس سے منع کیا ہے، نہیں، جب تم نے طلاق دے دی، اس کی عدت گزر گئی، اس کے بعد وہ کسی سے نکاح کرنا چاہتی ہے، تو اس سلسلے میں تم کو اختیار نہیں ہے کہ تم اس کو اس کے نکاح کرنے سے روکو، اس کی فطرت سے اس کو روکنا یہ ظلم ہے۔ اور اسی طریقے سے بیواؤں کے سلسلے میں بھی ہے، قرآن مجید کی آیت نمبر 233 اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا فاذا بلغن اجلہن فلا جناح علیکم فیما فعلن بانفسہن بالمعروف۔ صاف صاف باتیں بتا دی گئی ہیں، اللہ اکبر، کہ تم میں سے جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، وفات ہو جاتے ہیں، اور اپنے پیچھے عورتیں چھوڑ جاتے ہیں، بیویاں چھوڑتے ہیں، ایک بیوی یا 2 بیویاں جو بھی ہو، 3 بیویاں یا 4 بیویاں جو بھی ہو، چھوڑ جاتے ہیں،
یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، تو اس بیوہ عورت کو چاہیے، ان بیوہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ 4 مہینے 10 دن تک اپنے آپ کو عدت کی مدت میں رکھیں، انتظار میں رکھیں، عدت کی مدت گزاریں۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس جب وہ اپنی عدت کی جو مدت ہے وہ پوری کر لیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ بِأَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بس اس کے بعد کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنے بارے میں کوئی معروف نیکی کی کام کرنے کا، نکاح کرنے کا کوئی فیصلہ کر لیں۔ ہندوستانی معاشرے کے اندر یہ بھی بات بڑی عجیب ہے، ایک ظلم ہے، ایک خاموش قسم کا ایک ظلم چل رہا ہے، وہ ہے بیوہ عورت کو دوبارہ نکاح کرنے کے سلسلے میں۔ جب کوئی عورت بالخصوص نوجوانی کے عالم میں ہوتی ہے، 40 سال 50 سال کی عمر میں، 35 سال 30 سال کی عمر ہوتی ہے، اور اس کے شوہر کا اچانک کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یا حادثے کی وجہ سے انتقال ہو جاتا ہے، ایسی صورت میں جب وہ عورت عدت کے بعد اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے، اپنے آپ کو جرائم اور گناہوں میں مبتلا ہونے سے بچانے کے لیے، اپنی زندگی کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے وہ اگر نکاح کرنا چاہتی ہے تو لوگ اس کے اوپر طعنے دیتے ہیں، دیکھو شوہر کا انتقال ہو گیا اور یہ نکاح کر رہی ہے۔ کوئی معیوب بات نہیں ہے، یہ ہندوستانی معاشرے کے اندر ایک زمانے میں رہا، ستی کا رواج تھا، شوہر کے انتقال کے بعد اس کو جیسے آگ میں ڈالا جاتا تھا، عورت بھی آگ میں کود جاتی تھی، یہ انسانیت کے خلاف والا عمل تھا۔ مذہب اسلام اس کی بالکل تعلیم نہیں دیتا، مذہب اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ جن کا انتقال ہو جائے اور وہ اپنے پیچھے بیوی چھوڑیں، اور اس کو عدت کے گزرنے کے بعد 4 مہینے 10 دن کے بعد اس کو اختیار ہے کہ وہ نکاح کرے۔ یہ حقوق انسانی ہے، یہ اسلام عورت کے حقوق ضائع نہیں کرتا۔ قرآن مجید کی روشنی میں سمجھیے، اسلام عورت کا مخالف نہیں ہے۔ یہ جو باور کیا جاتا ہے نئی روشنی کے لوگ اور مغربی تہذیب کے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو قید میں رکھا ہے، قید میں رکھا ہے، بالکل غلط بات ہے۔ اسلام نے عورت کو حق دیا ہے، عورت کی حفاظت کی ہے، عورت کی عفت و عصمت کی حفاظت کی ہے۔ اسلام ہی جانتا ہے کہ عورت کی قدر و قیمت کیا ہے، اسی لیے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ سونے اور چاندی، ہیرے اور جواہرات سے زیادہ حفاظت عورت کی کرتا ہے اسلام۔ لوگ ڈھونگ مچاتے ہیں کہ یورپ میں عورت کو آزادی ہے۔ بتائیے آزادی کس چڑیا کا نام ہے؟ آج کے اخبارات میں دیکھیے کہ یورپ کے اندر 4 کروڑ خواتین مردوں کے ظلم کا شکار ہیں، جن کو ڈنڈوں سے پیٹا جاتا ہے، مارا جاتا ہے۔ 4 کروڑ کی تعداد ہے آج یورپ کے اندر، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ عورت کو آزادی ہے، وہاں مردوں کے ظلم کا شکار ہیں 4 کروڑ کی تعداد میں خواتین۔ مذہب اسلام عورت کی ضروریات، اس کے تقاضوں، اس کی نزاکت، اس کے ضعف کا لحاظ رکھتا ہے، اس کی کمزوری کا لحاظ رکھتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم لأہلی، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کی نگاہ میں بہتر ہو۔ عورتوں کے ساتھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم دلی کرنے کا، ان کے حقوق ادا کرنے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں، آخری اوقات میں عورتوں کے ساتھ بہتر برتاؤ کرنے کا حکم دیا۔ یہ احکامات ہیں۔ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو بتلایا ہے کہ امت مسلمہ کس قدر اپنی عورتوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 235 میں فرمایا لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن على الموسع قدر وعلى المقتر قدر متاعا بالمعروف۔ اگر کسی مرد کا کسی عورت سے نکاح ہوا ہے اور ابھی تک اس نے ملاقات نہیں کی ہے، اس کا مہر مقرر نہیں کیا ہے، تو اسلام نے اس بات کی اجازت دی ہے، گنجائش ہے کہ وہ طلاق دے سکتا ہے۔ لیکن ایسے موقع پر عورت کے ساتھ برتاؤ کا حکم دیا گیا ہے کہ ان کو کچھ دے دو، کچھ ساز و سامان، مال متاع دے دو، تاکہ ان کی دلجوئی ہو جائے۔ اور طاقت رکھنے والا علی الموسع قدر وعلی المقتر قدر،
طاقت رکھنے والا زیادہ مالدار ہے تو اس کے بقدر وہ زیادہ دے، اور اگر تنگ دست ہے تو وہ اپنے بقدر دے، معروف طریقے سے کچھ دے دے۔ اور اسی طریقے سے درگزر کرنے کا معاملہ، کسی بھی معاملے میں، اس دیواری زندگی ہی میں معاف کر دینا، درگزر کر دینا، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 237 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، کہ تمہارا معاف کر دینا تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ ظلم کرنا تقوی کے قریب نہیں ہے، یہ شیطانیت والا عمل ہے۔ معاف کر دینا کسی کو، درگزر کر دینا کسی کی لغزشوں کو، یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ اور راہ خداوندی میں خرچ کرنے کی بات قرآن مجید نے بار بار کہی ہے، اور میں نے اس سے پہلے بھی بتایا سورہ بقرہ کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بار بار راہ خداوندی میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 244 ہے۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ یہ آیت اس وقت میں نازل ہوئی تھی جبکہ آیت نمبر 245 میں 265 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، وہ ایک اس دانے کی طرح ہے جو دانہ، جس دانے کو کسان بوتا ہے، زمین میں ڈالتا ہے، اور اس ایک دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو ایک کسان کے ایک دانے نے 700 دانوں کی شکل جو اختیار کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب یہ کسان نے زمین پر ایک دانہ ڈالا تو ہم نے اس کو 700 دانے دیے ہیں اس کے بدلے میں۔ بالکل اسی طرح جب کوئی شخص ہماری راہ میں ایک خرچ کرے گا، 1 روپیہ خرچ کرے گا، ہم اس کو 700 گنا بنا کر دیں گے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مزید اجر مانگا اپنی امت کے بارے میں۔ کتنی محبت تھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے بارے میں، کتنا پیار تھا اور کتنی حرص تھی سرکار کو اجر کی اپنی امت کے معاملے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے اور میری امت کے لیے خرچ کرنے پر 1 کے بدلے 700 ہے، اس سے زیادہ مجھے اجر چاہیے، ہم کو اجر چاہیے، زیادہ اجر مانگا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت میں قرآن مجید کی یہ آیت نمبر 244 اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنا دے۔ قرض حسنا تو دنیا میں ایک دوسرے کو دیا جاتا ہے، بھئی تھوڑا سا 10,000 روپے قرض حسنا دیجیے۔ قرض حسنا کا معنی ہوتا ہے کہ قرض لے لیا جائے کسی سے اور واپس جس مدت میں لوٹانے کا وعدہ کیا گیا ہے اس کو لوٹا دیا جائے، یہ قرض حسنا ہے۔ قرض حسنا دینا یہ بہت بڑا اجر کا باعث ہے۔ یہاں قرض حسنا کی بات آ رہی ہے تو اللہ فرما رہے ہیں کون ہے جو اللہ کو قرض دے۔ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے قرض حسنا کی؟ وہ تو زمین اور آسمان کے خالق اور مالک ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دینے کا مطلب یہ گویا کہ اللہ کو دینا، یعنی اللہ کے کسی بندے کو دینا، اللہ کے کسی مجبور بندے کو دینا، محتاج بندے کو دینا، کسی ضرورت مند کو دینا، اور کسی علمی راستے میں خرچ کرنا، مدرسے کو دینا یا مسجد کو دینا، جو بھی اللہ کی راہ میں دیا جائے وہ قرض حسنا ہے۔ یعنی گویا کہ اللہ کو اس نے قرض دیا، اور اللہ تعالیٰ تو غیور ہیں، عام آدمی کو 10,000 روپے قرض دیتے ہیں تو وہ لوٹا کر 10 ہی دے دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہیں، ان کی شان بہت اونچی ہے۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ فرما رہے کون ہے وہ جو اللہ کی راہ میں قرض دے، اللہ کو قرض دے، قرض حسنا دے، اور اللہ اس کو کئی گنا زیادہ کثرت کے ساتھ، کثیرہ کوئی حد نہیں ہے اس کی، کثیر کئی جگہ کئی مرتبہ اس کو کئی گنا زیادہ کر کے دے۔ اللہ اکبر، یہ آیت نازل ہوئی اور مسلمانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کے ذریعے سے خوشخبری دی گئی اور خوش کر دیا گیا کہ جب بھی اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں گے، خوب خرچ کرتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دیتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوئی اس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے سے ہم اس حقیقت کو بھی سمجھیں کہ قرآن مجید نے ظلم کے ماحول میں اپنی آنکھوں سے جو شخص ظلم کو دیکھ رہا ہو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ ظالم کو ظلم سے روکے، ظالم کو ختم کرے۔ ایسا گھمنڈی ظالم جو ظلم کر رہا ہو اس کے ہاتھ پکڑے نہ ہیں کہ اسلام کا قانون ہے، مظلوم کی حمایت کی جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے، جالوت کا زور تھا، بڑا بادشاہ تھا جالوت، ظالم تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے طالوت فرشتے کو بھیجا۔ طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کی حمایت کی اور طالوت کے ذریعے سے کے توسط سے، تعاون سے، مدد سے حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کیا۔ یہ اور قرآن مجید کی آیت نمبر 255 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وقتل داؤد جالوت، داؤد نے جالوت کو قتل کیا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد کو بادشاہت بھی عطا کی تھی، حکمت بھی عطا کی تھی، نبوت بھی دی تھی اور بادشاہت بھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت بھی دی گئی تھی، نبوت بھی دی گئی تھی۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام نے طالوت کے تعاون سے جالوت کو جو قتل کیا اس کے ذریعے سے سبق دیا گیا ہے امت محمدیہ کو کہ جہاں ظلم کی پیداوار ہو وہاں اس پیداوار کو دیکھتے ہوئے خاموش نہیں بیٹھنا ہے نظارہ کرتے ہوئے، بلکہ اس کے بیج کو اس پیداوار کو بیج سے اکھیڑ کر پھینک دینا چاہیے اور ظلم کا مقابلہ ہونا چاہیے، ظالم کے ساتھ مقابلہ ہونا چاہیے۔ یہ قرآن مجید کی تعلیمات کا مطالبہ ہے۔ بہرحال سورہ بقرہ میں ان تمام چیزوں کو کور کیا گیا ہے، حقوق العباد، حقوق اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، ظالموں کو ظلم سے روکنا، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا، سب کو اس کا حق دینا، کسی کا مال ناجائز طریقے پر استعمال نہ کرنا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اے ایمان والو انفقوا مما رزقناکم، جو کچھ کہ ہم نے تم کو دیا ہے رزق اس میں سے خرچ کرو۔ یہاں ہمارے غرور کو توڑ دیا گیا ہے۔ آدمی سمجھتا ہے کہ میرا مال میں نے کمایا ہے، میری محنت ہے، میں مالک ہوں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو مالک نہیں ہے، حقیقی مالک تو ہم ہیں، یہ تیرا نہیں ہے، یہ ہمارا ہے۔ تو آتے ہوئے دنیا میں اپنی مٹھی میں نہیں لایا تھا، ہم نے تجھ کو دیا ہے، تو بھی ہمارا ہے، تیرے پاس جو ہے وہ بھی ہمارا ہے۔ اللہ اکبر، تم بھی ہمارے بندے ہو، تمہارے پاس جو ہے وہ سب ہمارا ہے، ہمارا دیا ہوا ہے۔ جب ہمارا ہے تو ہمارے مال میں سے پورا مت دو، تھوڑا ہی تو دو، کچھ تو دو۔ کیا ہے؟ انفقوا مما رزقناکم، ہم نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس کو خرچ کرو راہ خداوندی میں۔ یاد رکھو دنیا میں جو مال و دولت ہے وہ ہمیشہ تمہارے پاس رہنے والا نہیں ہے۔ ایک دن آئے گا جس دن آج تو تم خرید و فروخت کر رہے ہو، آج دوستیاں ہیں، آج سفارشیں ہیں، آج سب کچھ ہے، لیکن ایک دن آئے گا جس دن سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہ سارے کاروبار ختم ہو جائیں گے، یہ سارے کارخانے ختم ہو جائیں گے، یہ ساری آفسیں ختم ہو جائیں گی، یہ ساری ملازمتیں ختم ہو جائیں گی، یہ سارے بازار، یہ مارکیٹ، یہ منڈی، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہ ریال، یہ پاؤنڈ، یہ درہم، یہ دینار، یہ ٹکہ، یہ روپیہ، یہ کرنسی، یہ ڈالر، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہ بازاریں سارے ختم ہو جائیں گے۔ اس دن کے آنے سے پہلے من قبلی ان یأتی یوم، اس دن کے آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو جو کچھ کہ ہم نے تم کو دیا ہے، جو جس دن کے لا بیع فی، جس دن کوئی خرید فروخت نہیں ہوگی، مارکیٹ نہیں رہے گی، خرید و فروخت نہیں رہے گی، ترازو، تولنا، بیچنا، ناپنا، سب کچھ ختم۔ ولا خلہ، کوئی دوستی بھی نہیں رہے گی، ولا شفاعہ، اور کوئی سفارش بھی نہیں رہے گی۔ اس دن کے آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، وہ تمہارا ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں دے دیا، اور جو چھوڑ دیا وہ تو تمہارے بچوں کا رہے گا، یا کوئی لوٹ لے گا، یا تمہاری اولاد اس کو یا تو نیک راہ میں خرچ کرے گی یا بری راہ میں خرچ کرے گی، جیسا کہ آج کل دیکھا جاتا ہے۔ ماں باپ بڑی محنتوں سے دولت کماتے ہیں اور پوری دولت کا اثاثہ اپنے بچوں کے نام کر جاتے ہیں۔ ماں باپ تو قبر میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں،
اور بچے موج اڑاتے ہیں، عیش کرتے ہیں، اور ماں باپ کو ایصال ثواب کرنے کے بجائے ایصال عذاب کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ کام، پیغام قرآن مجید کی ان آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، بار بار مطالبہ کر رہے ہیں کہ اے ایمان والو خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو۔ یہ خرچ جو کر رہے ہو یہ ہمارے لیے نہیں، ہمارے خزانے میں نہیں بڑھے گی، اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی بڑھنے والا نہیں ہے کہ جتنا لوگ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بینک بیلنس بڑھتا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے خزانے میں کوئی بڑھنے والا بھی نہیں اور کوئی کمی بیشی ہونے والی بھی نہیں ہے۔ جو خرچ کر رہے وہ تمہارے مفاد کے لیے ہے، تمہارے فائدے کے لیے، تمہارے لیے ذخیرہ آخرت ہے، تمہارے لیے توشہ ہے۔ یہ توشہ آج تم بنا رہے ہو، جیسے سفر میں جانے سے پہلے توشہ تیار کرتے ہو، اسی طرح یہ توشہ ہے۔ اور اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اپنا مال، اپنے اموال کو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے بعض مرتبہ بعض خسیس اور گھٹیا قسم کے لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں تو احسان جتاتے ہیں، تکلیف دینے والے جملے کچھ کہہ دیتے تھے۔ مدرسے کے سفیر آ گئے، احسان جتایا، ہم نے فلاں اتنی مرتبہ دیا تھا اور یہ دیا تھا، اور پھر جو ہے نا کچھ باتیں بھی ایسے جملے کس دیتے ہیں جو تکلیف دہ ہوتے ہیں، جس میں اہل علم کی ناقدری ہوتی ہے۔ یاد رکھیے مدارس کے ذمہ داران علماء کرام جو بھی آئیں آپ سے مانگنے کے لیے، آپ ان کو اگر دینا چاہتے ہیں تو صحیح طریقے سے دیجیے، عزت کے ساتھ دے دیجیے۔ اپنے مہمان، وہ آپ کا مہمان بن کر آیا ہے، اس کی مہمان نوازی کیجیے، اس کو کچھ کھلائیے اور کچھ چائے پلائیے، اور پھر اس کے بعد اس کو دیجیے اور بڑی محبتوں سے دیجیے، محبتوں کے ساتھ دیجیے۔ لیکن اس کے بجائے اگر آپ وہ دے رہے ہیں مال 1000 روپے دے رہے ہیں، 10,000 روپے دے رہے ہیں، لیکن احسان جتا کر دے رہے ہیں، تو اللہ کو یہ چیز راضی کرنے والی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بڑی گراں گزرتی ہے، بڑی اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتی ہے یہ بات کہ اللہ کے بندے اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کریں اور احسان جتائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے شرط لگائی ہے، وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں الذین ينفقون اموالهم، وہ لوگ جو اپنے اموال کو خرچ کرتے ہیں ثم لا يتبعون منا ولا اذى لهم، پھر جو کچھ کے خرچ کیا ہے ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر اس خرچ کرنے کے بعد احسان جتانے والا کوئی جملہ بھی نہیں کہتے، تکلیف دینے والی دل شکنی کی کوئی بات بھی نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ایسے لوگوں کے بارے میں بشارت دی گئی ہے لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے پروردگار کی طرف سے اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کے لیے کوئی خوف بھی نہیں ہے، ان کو کوئی حزن و ملال بھی نہیں ہوگا، رنج اور غم کے بغیر خوف کے وہ لوگ رہیں گے قیامت کے دن۔ تو یہ بات، اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے موجودہ حالات میں کہ ہم قرآن مجید کے اندر جو بات بتائی گئی ہے حقوق العباد ہیں، یہ لوگوں کے دلوں کو توڑا نہ جائے، لوگوں پر احسان جتایا نہ جائے۔ احسان جتانے کی قوت اور طاقت اس کی اجازت صرف اللہ کی ذات کے لیے، اللہ تعالیٰ منان ہیں، احسان جتانے والے ہیں، وہ احسان جتائیں گے اور ان کے لیے زیبا دیتا ہے کہ وہ احسان جتائیں، لیکن کسی مخلوق کے لیے، کسی انسان کے لیے اور کسی مومن کے لیے گوارا نہیں اور اجازت نہیں اور اس کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ کسی مال کے خرچ کرتے ہوئے وہ احسان جتائے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے بعض لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جو کچھ کے باتیں کہہ دیتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کہہ دیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے قرآن مجید کی آیت نمبر 262 سامنے ہے، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، کہ کسی سے اچھی بات کر لینا اور معاف کر دینا، مغفرت والی بات کر دینا، معاف کرنے کی بات کر دینا، یہ اچھا ہے، اس کے بدلے میں من صدقۃ یتبعها اذی، اس صدقے سے بہتر ہے جس صدقے کے دینے کے بعد اذیت والی بات کہی جائے۔ مثلا اگر آپ کسی سفیر کو یا کسی آدمی کو پیسہ دے رہے ہیں، کسی غریب کو دے رہے ہیں، کسی محتاج کو دے رہے ہیں، اور دینے کے بعد تکلیف دینے والا ایک جملہ کہہ رہے ہیں اس سے بہتر ہے کہ اس کے ساتھ اچھی بات کر لیتے، پیار محبت کی کچھ بات کر لیں، اس کو معاف کر دیں، یہ بہتر ہے۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اچھی بات کر لینا اور معاف کر دینا، معافی تلافی کی باتیں کر لینا، اچھی بات کر لینا، یہ اچھا ہے اس صدقے کے مقابلے میں جس صدقے کے بعد اذیت والی بات کہی گئی ہو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے سورہ اسی کے بعد فرما رہے ہیں
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 263 میں 263 میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو تم اپنے صدقات کو بیکار اور ضائع مت کرو احسان جتانے کے ذریعے اور تکلیف دینے والی بات کے ذریعے تم اپنے صدقہ کو بیکار مت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے احسان جتا رہا ہو، گویا کہ اس نے اپنی دی ہوئی چیز کو باطل کر دیا، بیکار کر دیا، ضائع کر دیا، کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی اچھی چیز میں کوئی کیڑا ڈال دیا جائے، مینگنی ڈال دی جائے، چائے دی جا رہی ہے اس کے ساتھ مینگنی ڈال دی جا رہی ہے، لیجئے پیجئے، بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھی چیز صدقہ ہے اور بری چیز یہ ہے کہ آدمی اس پر احسان جتلائے اور تکلیف دینے والی بات کہے۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، یہ ایسا شخص جو کسی پر صدقہ کرتے ہوئے احسان جتاتا ہو یا تکلیف دینے والی بات کہتا ہو، وہ اس شخص کی طرح ہے جو اپنا مال خرچ کرتے ہوئے ریاکاری کرتا ہے۔ ریاکاری بھی نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کو بتانے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اسلام میں مطلب یہ ہے کہ جب تم سیدھے ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو بھی اطلاع نہ ہو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی دوسرے آدمی کو اس کا علم نہ ہو، خاموشی کے ساتھ دیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 266 میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اے ایمان والو انفقوا، خرچ کرو، من طیبات ما کسبتم، جو کچھ کہ تم نے کمایا ہے اس میں سے پاکیزہ چیز دو، حلال چیز دو، حرام چیزیں، گندی چیزیں، خسیس چیزیں، گھٹیا چیزیں، ردی چیزیں یہ مت دو۔ ومما اخرجنا لکم من الارض، اور ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے جو کچھ کے اگایا ہے، غلہ ہے، اناج ہے، جو کچھ کے ہے، ترکاریاں ہیں، پھل ہیں، ان میں سے بھی کچھ دو، اللہ کی راہ میں دو، لوگوں کو دو، غریبوں کو دو، محتاجوں کو دو، تنگ دستوں کو دو۔ اور اس خرچ کرنے میں جو صدقہ دیا جاتا ہے دو صورتیں ہیں، ایک ہے کہ لوگوں کو دکھا کر دینا، لوگوں کے سامنے دینا، اور ایک یہ ہے کہ چھپا کر دینا۔ اس سلسلے میں گنجائش کس حد تک ہے؟ آیت نمبر 270 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 270 270 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات کو ظاہر کر کے دو یہ اچھی چیز ہے، وان تخفوها، اور اگر اس کو تم چھپا کر دو، وتؤتوها الفقراء، چھپاؤ اور چھپا کر فقیروں کو دو، وهو خیر لکم، بس یہ تمہارے لیے اچھی چیز ہے، وہ بھی بہتر، یہ بھی اچھی چیز ہے، وہ بھی اچھی چیز ہے۔ اس سلسلے میں مفسرین نے ایک بات بتائی ہے کہ اگر زکوٰۃ دی جا رہی ہے تو واضح طور پر دیا جائے، ظاہر کر کے دیا جائے تاکہ دوسروں کو ترغیب ہو، اور اگر صدقہ اور خیرات نفیلاً دیا جا رہا ہے تو چھپا کر دیا جائے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ صدقات کو اگر دو گے وَيُكَفِّرْ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا ہمارے گناہوں کے کفارہ بن جائے گا۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے تمہارے اس صدقے کی وجہ سے۔ ہم تو یقیناً گنہگار ہیں، روزمرہ گناہ ہوتے رہتے ہیں، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ، چھپ کر کیے ہوئے گناہ، علانیہ کیے ہوئے گناہ۔ ان گناہوں کے کفارے کے طور پر وہ صدقہ کام آئے گا جو صدقہ کسی غریب پر کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہیں وہ چند باتیں تھیں، اور بھی سورہ بقرہ کی آیتیں موجود ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں سورہ بقرہ کی تکمیل ہوگی، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں، خدمت خلق کو سمجھا رہے ہیں، نفع بخشی کو سمجھا رہے ہیں، ہمدردی کو سمجھا رہے ہیں، غمخواری کو سمجھا رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک اور لوگوں کے حقوق کے سلسلے میں آگاہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ قرآن مجید کی روشنی میں یہ جو سلسلہ شروع کیا جائے وہ پائے تکمیل تک پہنچے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہے۔ وآخر دعوانا ان